بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اس کی حمد بیان کرتے ہیں, اس کا شکر ادا کرتے ہیں, اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. ان سے محبت کرتے ہیں, ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں, ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تک یہ ہدایت اور یہ رہنمائی جو پہنچی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوے کے بغیر ہم اس پر عمل نہ کر پاتے ہیں. اور اس کے بعد ہم اللہ کا شکر اس بات پر بھی بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہماری کسی کوشش اور جدوجہد کے بغیر ہمیں یہ ہدایت اور یہ رہنمائی دی. اور اس شکر کے ساتھ ساتھ ہم پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ یہ جو ہدایت اور رہنمائی ہم تک پہنچ گئی ہے یہ ہم پھر باقی انسانیت تک بھی اپنے پیغام پہنچائیں. آج کی اس گفتگو کا موضوع معاشرتی بگاڑ کے اسباب ہیں. معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں سے مل کر بنتا ہے, یعنی چیزیں آپس میں مل کر معاشرہ نہیں بناتی, نہ جانور آپس میں مل کر معاشرہ بناتے. انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی بنتی ہے. پھر مزید انٹریکشن بڑھتی ہے تو رشتے قائم ہوتے ہیں اور یہ پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن ان معاشرے کے اندر اور اس سوسائٹی کے اندر بگاڑ بھی پیدا ہو جاتا ہے. شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے اور پھر وہ اپنے بہت سارے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا لیتا ہے. پھر وہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک فساد پیدا ہو جاتا ہے, آپس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, مسائل جنم لیتے ہیں. تو ان کو حل کرنے کے لیے جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہی وہ آخری کتاب ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی ہے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ لامحالہ اس کے اندر کچھ رہنمائی تو موجود ہوگی. تو آج ہم اس اسوے سے, اس قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ معاشرتی بگاڑ کی وہ بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو اتفاقی پیدا ہوتی ہے, اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں اور ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے معاشرتی بگاڑ کی کچھ خرابیوں کا ذکر کیا, کچھ وجوہات کا ذکر کیا, کچھ برائیاں گنوائیں. اور اگر ہم ان کے اوپر غور کریں تو
تو واقعی ہمارے معاشرے کے آپس میں جسے کہتے ہیں نا محبت کے نہ ہونے کے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو ہم اچھا رویہ نہیں رکھ پاتے، اپنے دل کو پاک نہیں کر پاتے، دوسروں کے بارے میں برا سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجوہات یہی ہوتی ہیں۔ ان آیات سے پہلے کی جو آیات ہیں یہ سورہ حجرات مدنی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے آغاز بھی کیسے کیا؟ یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرو، واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ سے ڈرو۔ پھر دوسری آیت میں دوبارہ کہا یا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اقرار کرتے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اور یہ اس وقت جب صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو وہ تو اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے، لیکن جب نئے لوگ آتے ہیں تو انہیں ان کے آداب کا خیال نہیں ہوتا تھا، اور اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہوتے تھے، شور کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا آپ کو بھی علم ہوگا، بڑے نرم مزاج، نرم خو آدمی تھے، تو جب وہ گفتگو کرتے اور کچھ لوگ اونچی آواز میں باتیں کرتے تو آواز دب جاتی، تو ادب سکھایا کہ جب نبی کی مجلس میں ہو تو اپنی آواز کو کنٹرول کرو۔ اور یہ ویسے بھی آداب میں جب آپ کسی مجلس میں ہو اور کوئی بڑا آپ کے سامنے موجود ہو تو اس کی بات کو ویلیو دو، جب آپ کلاس میں ہو تو استاد کی بات کو ویلیو دو، کوئی اور بڑا ہو تو اس کی بات کو احترام سے سنیں۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور ان سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، ایسے نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، اور اس میں اگرچہ ان دور کے لوگوں کو ڈائریکٹلی مخاطب کیا گیا تھا، لیکن ہمارے لیے بھی اس کے اندر یہ سبق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات جب آ جائے تو بس اس کے بعد اپنی بات نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ زیب نہیں دے گا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات آ جائے تو اس کے بعد بھی اپنی کوئی چوائس وہ چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے بات تو صحیح ہے لیکن مجھے یہ پسند ہے، لیکن ایسا، اور اگرچہ چونکہ اور چنانچہ۔ اور ایک اور جگہ پر اس سے بھی سخت بات کی گئی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تمہارے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ اپنے آپس کے معاملات میں، اپنے آپس کے اختلافات میں آپ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ مان لیں، فیصلہ ساز نہ مان لیں، اتھارٹی نہ مان لیں۔ یعنی آپس میں کوئی معاملہ ہوا، کسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کی، تو اگر تو وہ فوراً سے پیچھے ہٹ کے ہاں ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے کہا تو بات ٹھیک ہے ہمیں اس کو مان نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر اس کے بعد بھی اگرچہ اور چونکہ اور چنانچہ اور پھر یہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے کرنے لگ گئے تو یہ ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بنیاد پر صدیق کا لقب ملا تھا، معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کسی کو بھی نہیں پتا تھا، آپ اکیلے گئے تھے، تو صبح تشریف لائے اور میں بیٹھے ہوئے سارے قریش کے لوگ اور سردار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے 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 ہوا تھا، رات کو مجھے لے جایا گیا، پھر بیت المقدس، وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کرائی، پھر میں نے یہ دیکھا، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ راتوں رات یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اور پھر ابو جہل ہی بیٹھا، اس نے ساری باتیں سنی نا، تو اٹھ کے گیا ابو بکر صدیق کے پاس اور کہتے ہیں پتہ ہے تمہارے صاحب کیا تنزن کا سیرت میں ان کے یہ انداز ملتا ہے، مجھے تنزن کا پتہ ہے تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میں ادھر گیا تھا، میں وہاں سے آسمانوں پہ گیا تھا، تو جو بات ابو بکر نے کہی تھی نا میں سمجھتا ہوں یہ ایمان ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ بات محمد نے کہی ہے نا تو سچ ہے، یہ ہوتا ہے لیول۔
اگر پتہ چل جائے کہ یہ بات اللہ اور اس کے رسول نے کہا تو سچ کہا ہے، بس میں اس کے بعد کوئی بات نہیں کرتا. صرف اتنی اوتھینٹیکیشن ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ کوئی بات غلط نہیں کرتا. اللہ اس کے رسول کی بات ہے اور ایسا ہی ہے تو میں کون ہوتا ہوں اور اس سے آگے کی بات یہ ہوتا ہے. اچھا، سورہ حجرات کے آغاز میں نے ذکر کیا نا بار بار یا ایھا الذین آمنوا، پھر یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایک آیت چھوڑ کے پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے فتبینوا، تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسے نہ ہو کہ ایسا اسٹیپ لے لو اور پھر بعد میں افسوس کرو. اور یہ میں خاص طور پر یہ کہوں گا کہ ہماری پولیٹیکل لائف میں ایسے ہی ہوتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، سیکنڈرز لیک کرتے ہیں، بندہ ایک دم سے ہائپر ہو جاتا ہے اور ایک اسٹیپ لے لیتا ہے، بعد میں ہوتی ہے ویسے بھی انفرادی معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے. کسی کے ساتھ آپ کی کوئی انبن چل رہی ہوتی ہے اور ایک تیسرا آدمی ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے اور وہ کوئی افواہ لیک کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، بندہ فوراً سے ایک اسٹیپ لیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کیسے. تو چاہے انفرادی معاملے، اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے، ایک پورا واقعہ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو یہ اس صورت کے اندر 3 جگہوں پہ یہ بات کہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایمان دراصل کس چیز کا ہے. پھر اس کے بعد وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کو پسندیدہ کر دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا ہے، یعنی ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے اور ایمان کو خوبصورت اور خوشنما کر کے، ڈیکوریٹڈ کر کے تمہارے دلوں میں ڈال دیا ہے. اس بات کو سمجھیں. دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایمان is something beautiful inside your hearts، ایک خوبصورت چیز ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو خوبصورت چیز ہے تمہارے دلوں کو پاکیزہ رکھتی ہے، خوبصورت رکھتی ہے، ٹھیک ہے. اور جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے دلوں میں یہ خرابیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ دعوتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ غیبتیں اور یہ چغلیاں اور حسد اور یہ چیزیں، یہ اس میچ ہی نہیں کھاتا. جو چیز اس کے اندر ہے اگر تو اس کو کرو گے تو داغدار کر دو گے. اس لیے اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان ڈال دیا ہے تو ایمان کے شایان شان حرکتیں کرو، اس طرح کام کرو تو ایمان کو زیب دیتی ہے، اچھی لگتی ہے. اور پھر آگے چل کے کچھ آیات کے بعد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مومن مسلمان نہیں پائے پتہ نہیں مجھے المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، اگر آپس میں کوئی لوگ لڑ بھی جائیں تو باقی لوگوں کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان کو آپس میں لڑوائیں، فاصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کرائیں گے. اور پھر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، لیکن دوبارہ مومن کا لفظ استعمال ہوا، یعنی 3 دفعہ پہلے، 4تھی دفعہ اور 5ویں دفعہ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو ان کے درمیان صلح کرایا کرو. جب بھی معاملہ خراب ہو اور صلح کرانے کا بہت بڑا اجر ہے، اس بات کو بہت پسند کرتا ہے. اس کے بعد یہ 2 آیات آئی ہیں جو آج کا ہمارا موضوع ہے. یعنی آپ بیک گراؤنڈ کو دیکھیں ذرا کہ ان 2 آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کتنا تیار کیا ہے کہ ایمان والوں کو کیا اور کیا اور کیا کرنا چاہیے. ایمان دراصل کس چیز کا نام ہے. پھر اس کے بعد بھی اگر تم اس طرح کی حرکتوں کرو گے تو یہ ایمان پہ شایان شان نہیں ہے. اچھا، پہلی بات کیا بتائیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کیوں نہ مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. اچھا، کیسے پتہ چلے گا کوئی آدمی مجھ سے بہتر ہے؟ اس کا عہدہ بڑا ہوگا، اس کا گھر بڑا ہوگا، اس کی گاڑی بڑی ہوگی، اس کا جو ہے وہ بڑی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہوگا.
کیسے پتہ چلے گا وہ تم سے بہتر ہے؟ ایمان something beautiful inside your heart. اور اللہ اور تمہیں نہیں پتا کہ اس آدمی کا جو آپ کے سامنے ہے اس کا ایمان کس لیول کا ہے، کیونکہ وہ تو اندر ہے، اندر کی چیز نظر تو نہیں آتی. اس لیے کہا کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، عورتوں کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسى يكن خيرا منهن، اور یہی وجہ بتائی، ہو سکتا ہے کہ تم جس عورت کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. اچھا یہاں دونوں کا الگ الگ بتایا، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مرد عورتوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں یا عورتیں مردوں کا مذاق اڑا سکتی ہیں؟ ایبسلیوٹلی نو. کیوں؟ کیونکہ اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. مذاق کہاں اڑایا جاتا ہے؟ جہاں ایک سے کہتے ہیں نا بہت زیادہ فرینکنیس ہوتی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، گپے شپے لگ رہی ہیں، کھانے شانے کھائے جا رہے ہیں، اور ایسے میں کسی کو سوجی اس نے اس کے کپڑوں کا مذاق اڑایا، اس نے کہا یہ آپ نے کیا کمبینیشن پہن رکھی ہے، اس نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ اس بات کا تصور ہی نہیں ہے اسلام میں کہ مرد اور عورتیں اس طرح اتنی انفارمل ہو جائیں کہ وہ اکٹھی بیٹھی ہوئی اور مذاق اڑایا جا رہا اور طنز کیا جا رہا اور گپ شپ ہو رہی. اس لیے دونوں کو الگ کہا گیا. اور مذاق ہم کیوں اڑاتے ہیں؟ جب ہم سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگتے ہیں نا، اور اس کی کسی خرابی کو نشانہ بنا لیتے ہیں. اچھا اب یہ مذاق کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، یعنی وہ غریب آدمی ہے یا اس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں یا اس کے پاس کوئی گاڑی عہدہ، اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، جیسے اللہ نے مجھے اچھا جسم دیا ہے نا، تو عام طور پر یہ جو باڈی بلڈنگ وغیرہ کرتے ہیں نا، تو ان کے اندر یہ ایک تفاخر پیدا ہو جاتا ہے، اور ہر دوسرے آدمی کو نا وہ کوئی چیز نہیں سمجھ رہے ہوتے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ضروری نہیں ہر ایک کے اندر یہ بات ہو، لیکن اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں اپنے اس علم پر اتنا فخر کرنے لگتا ہوں اور اتنا جتانے لگتا ہوں کہ دوسروں کو کوئی چیزیں نہیں سمجھ سکتے. اللہ نے مجھے کوئی اور صلاحیت دی ہے اور میں اس صلاحیت کی بنیاد پر دوسروں کا مذاق اڑاتا ہوں. اللہ نے مجھے جسم دیا ہے، مال دیا ہے، کوئی اور چیز دی ہے، اس کی بنیاد پر مذاق اڑانا اس سے منع. پہلی بات کیا چیز بتائی گئی کہ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا. ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو تانے نہ دیا. ولا تلمزوا انفسکم، اور تم اپنے آپ کو تانے نہ دو. کیا مطلب؟ جب آپ اس کو تانا دیں گے تو وہ آپ کو معاف کرے گا. آپ موقع دے رہے ہیں نا، کل کو وہ آپ کو بھی تانا دے گا اور پھر بات چل نکلے گی سوسائٹی کو. اور تانے عام طور پہ کہاں دیے جاتے ہیں؟ عام طور پر پارٹنرز کے درمیان ہوتے ہیں، جب بزنس وینچر فیل ہونے لگتا ہے، معاملات بگڑنے لگتے ہیں، دیوالیہ نکل رہا ہوتا ہے. یہ اگر تو اس وقت یہ نہ کرتا نا، یہ سارا تیری وجہ سے ہوا، یہ تیری وجہ سے ہوا. اگر تو ایسا نہ کرتا تو یہ ہو جاتا. اگر میں، اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر مگر جو ہے نا یہ شیطان کا دروازہ کھولتا، اپنے ساتھ اپنے جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ پہلے ہی مخلص رہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ قرض ہی اس لیے لیتے ہیں کہ میں نے تو دینے ہی نہیں، خاص طور پر سرکاری اسکیموں میں قرض جب ملتا ہے نا تو وہ دینے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا. اور اللہ کے نبی نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ ایک آدمی اگر قرض نہ دینے کی نیت سے لے گا تو، اور بہت ساری حدیث ہمارے سامنے ہے کہ اس کی تو کہتے ہیں کہ وہی نہیں ہوتا، جب تک قرض نہیں ادا کرتا جنازہ بھی نہیں پڑھایا جاتا. تو اسی طرح آپس کے معاملات میں بھی جب وہ کرنے لگیں، آپس میں کوئی ایگریمنٹ کرنے لگیں اور ایک بندے کی نیت پہلے سے ہی خراب ہو گئی میں نے تو کرنا ہی نہیں، تو پھر معاملات اسی نتیجے پہ پہنچیں گے بعد میں. پھر ایک دوسرے کو تانے دی رہے ہیں. اس لیے ایک دوسرے سے فیئر رہا جائے تاکہ نتیجہ کوئی اس کے برعکس بھی آئے تو ایک دوسرے کو تانے نہ دیے. اور تیسری بات اس آیت میں کیا بتائی گئی؟ ولا تنابزوا بالالقاب، اور دوسروں کو برے ناموں سے نہ پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد اس طرح کی حرکتیں کرنا بہت بری ہے. یہ ایسے جیسے بتا ہے کسی کو کہتا ہے نا یار تم سے تو یہ توقع نہیں تھی، اچھے بڑے آدمی ہیں، تم نے حرکت کی. اللہ کہہ رہے ایمان لانے والے اس طرح کی حرکتیں مذاق اڑائیں، ایک دوسرے کو تانے دیا کریں اور ایک دوسرے کو غلط غلط نام سے پکارا کریں. یہ کام
لیکن پھر اس آیت سے ریلیٹ کریں. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے اس کو اتنا خوبصورت کر کے تمہارے دلوں میں ڈال دیا، تم نے اپنے دلوں کو نفرت سے بھر لیا. یہ کام تمہیں دیکھو. اور پھر اس کے بعد فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. دیکھو ان کاموں سے باز آتے، اور اگر تم ان کاموں سے باز نہیں آتے فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں. ہم ظالم کس کو کہتے ہیں؟ جس نے قبضہ کیا ہوتا ہے، زمینیں پکڑ لیتا ہے، یتیموں کا مال کھا جاتا ہے، کرپشن کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ظالم ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سوسائٹی کے اوپر ظلم کرنے والے لوگ ہیں، اپنے آپس کے معاشرت کو خراب کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے اللہ نے کہا اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یہ تم ظلم کر رہے ہو. پہلی آیت کے اندر یہ 3 برائیاں گنوائی. اب ہم دوسری آیت میں، دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اس صورت میں یہ 5ویں دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آیا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، لوگوں کے بارے میں کچھ زیادہ سوچا نہ کرو. کیوں؟ ان بعد الظن اسم، کچھ گمان یا لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرنی اتنی غلط ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنرلی لوگوں کے بارے میں زیادہ گمان کرنے سے منع کرو. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہر طرح کا گمان غلط نہیں ہے. اللہ نے کہا ان بعد الظن، کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں وہ گناہ ہیں، اور وہ اتنے سیویئر ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہتے ہو نا، چھوڑ اپنے کام سے کام. یعنی بات کا آغاز ہو کسی کے بارے میں، دونوں طرح کے ایسپیکٹس موجود ہوں، لیکن ہم آغاز ہی نگیٹیوٹی سے کریں. مجھے پتا ہے یہ کیا کر کے آ رہا ہو، اس سے مل کے آ رہا ہوں. بھائی آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے کوئی اچھا کام کر کے آ رہا ہوں، مسجد کے سامنے سے گزر گیا، ہاں داڑھی دیکھو اور نماز کے لیے نہیں آیا، کسی ایمرجنسی میں ہوگا، کہیں نماز پڑھ کے آ رہا ہوگا، کہیں اور نماز پڑھنے جا رہا ہوگا. لیکن ہم آغاز ہی نگیٹیوٹی سے کریں. مسجد سے نکلتے ہوئے کسی اور کو جوتا پہن لیا، یہ آتا ہی اسی لیے کہ اچھے جوتے تلاش کریں. کوئی اور اسی طرح کی بات ہو سکتی ہے، کسی کو کسی کے ساتھ دیکھ لیا، اچھا یہ چل رہا تھا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اپنے کام سے کام، بہت زیادہ گمان نہ کرو. یعنی حکومت کو کچھ معاملات میں انٹیلیجنس کرنی پڑتی ہے، لیکن حکومت کو بھی بہت زیادہ اس طرح کی حرکتوں سے منع کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گشت کیا کرتے تھے. انٹیلیجنس یہی ہوتی تھی، رات کو گشت کیا کرتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو جا رہے ہیں گھر کے باہر سے نا میوزک کی آواز ہو رہی ہے اور محفل جمی ہوئی ہے، دیوار سے چڑھ کے اوپر سے دیکھا، انہوں نے کہا اللہ کی دشمنی، تم کیا کر رہے، تم سمجھتے ہو راتوں کو تم یہ کام کرو گے اور بچ جاؤ گے. انہوں نے کہا ایک منٹ، میں تو غلط کام کر ہی رہا ہوں، لیکن آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ میری پرائیویسی میں دخل دیں. پھر اس پر حضرت عمر نے بھی معذرت کی اور اس نے بھی پھر معذرت کی کہ اچھا میں بھی نہیں کروں گا، لیکن حضرت عمر کی بھی معذرت کی. اور لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جاسوسی ڈائجسٹ کے نام سے باقاعدہ ڈائجسٹ ہیں جو یہ پروموٹ کرتے ہیں، کیوریسٹی جنریٹ کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے اگلی ایپیسوڈ. بھائی اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا. ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو، لوگوں کے پیٹ پیچھے نہ پڑ جایا کرو، تو میں نہ پڑ جایا کرو. اچھا میں دیکھتا ہوں اچھا کہاں جا رہا ہے اس کے ساتھ. پہلے کیا ہوتا تھا، لوگوں کی نا ڈائریز دیکھی جاتی تھی، بینکس چیک کیے جاتے تھے، پرسنل ڈاکومنٹس یہی ہوتے تھے نا، گھروں کے اندر شیشوں سے جھانکا جاتا تھا. اب ساری پرائیویسی اس کے اندر ہے. کسی کا موبائل آپ کے ہاتھ آ جائے کہ بندہ پانی پینے گیا اور ان لاک رہ گیا موبائل، تو فوراً سے چیک کرتے ہیں اس کی گیلری میں کیا ہے، اس نے واٹس ایپ پہ کس کس کو میسج کیا ہے، میسنجر میں کس کے ساتھ رابطے میں، فیس بک میں کیا گل کھلاتا ہے. یعنی یہ کیوریسٹی یہ مومن کے کرنے کا کام ہے. مومن کا دل تو پاک ہوتا ہے. کسی بندے کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات اسے پتہ بھی چل جائے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کے معاملات پر پردہ ڈالو.
اور اگر تم لوگوں کے پیچھے پڑ جاؤ کہ اللہ تمہارے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ جس کے پیچھے پڑ جائے اس کو اپنے گھر میں رسوا کرتا ہے۔ اور ہماری پولیٹیکل لائف میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، لیکس، ٹھیک ہے ان لوگوں نے غلط کام کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنی بڑی بڑی پبلک فگرز ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پرائیویٹ لائف ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لیڈرز کی کیا پبلک اور کیا پرائیویٹ لائف وہ بڑی پاکیزہ ہونی چاہیے، ہی اور شی شوڈ بی اے رول ماڈل فار دا سوسائٹی۔ لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہے تو اس کی پرائیویسی کے اندر دخل دینا تو بہرحال ٹھیک نہیں، اس کی پرائیویسی لیک کرنا اور پھر ان لیکس کی بنیاد پر بلیک میل کرنا، چاہے یہ انفرادی معاملات میں ہو یا اجتماعی معاملات میں، تو پسند نہیں۔ اسی طرح کوریڈورز میں چلتے ہوئے کسی کی کھڑکی کھلی رہ گئی تو ہم نے اپنا، اور لوگوں کے ذاتی معاملات میں کریدنا اس کو پسند نہیں کیا، ولا تجسسوا۔ اور اس آیت کی تیسری بات جو جس سے منع کیا گیا، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور غیبت نہ کیا کرو، پیٹھ پیچھے برائیاں نہ کیا کرو۔ کسی نے عرض کیا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس طرح بات کرنا کہ اگر اسے پتہ چل جائے تو اسے ناپسند ہو۔ یہ کسی نے سوال کیا کہ یہ برائی اس کے اندر موجود ہے، یہی تو نہیں پتہ۔ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کریں تو آپ تو بہتان لگا رہے ہیں، اس نے ایسا کیا نہیں، آپ نے کہا اس نے ایسا کیا، یہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے غیبت ہو رہی ہے لیکن پھر غیبت شروع کر دیں۔ اچھا پتہ ہوتا ہے کہ میں غیبت کر رہا ہوں، اس سے کہتے ہیں نا ڈسکلیمر دیتا ہے پہلے کہ میں غیبت کرنے لگا ہوں، کہ غیبت کرنے مجھے پتہ ہے کہ غیبت ہے، چھوڑ، مشکل کام ہے، پریکٹس سے آئے گا، لیکن بہرحال یہاں پر آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کیونکہ آپ کو یہاں پتہ ہے کہ نہیں۔ بہت ساری جگہوں پر ہمیں یہ نہیں اندازہ ہو رہا ہوتا ہے، اتنی پریکٹس میں آ چکے ہیں ہم کہ مشکل ہوتی ہے، سمجھ بھی نہیں آتی اور غیبت کر چکے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب منع کیا جاتا ہے کہ یار کوئی غیبت نہیں کرنی، تو میں تو اس کے منہ پہ بھی کرتا ہوں، بھائی اس کے منہ پہ کہو، لیکن پیٹھ پیچھے کہو گے تو غیبت ہوگی۔ اور پھر منہ پر کہنا بھی یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے نا، دیکھیں منہ کے اوپر بڑی مجلس میں کسی بندے کے اس کو کہہ دینا کہ تم نے یہ اور یہ کیا تھا تو آپ نے اس کی عزت رکھی ہے، یہی بات تو سمجھائی جا رہی ہے کہ ایمان جو ہے یہ بہت خوبصورت چیز